نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 63 to 67 میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے 5 اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ آمین۔ یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تو ہم میں جو کمی پیشی ہے اس کو دور کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ان مومن لوگوں میں شامل فرما۔ آیت 68 to 71 میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اور ان سے توبہ کے ثمرات کیا ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تو ہمارے تمام گناہ بغیر حساب کے بخش دینا۔ اور اب نیکسٹ 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 75 to 76 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا حسین انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمیں، ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے تمام پیاروں کو بغیر حساب کے ان جنتوں کا باسی بنانا۔ آیت 77 جو کہ اس سورہ کی آخری آیت ہے، اس میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی دی جا رہی ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ اب جب کہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری اس گواہی کو قبول فرما۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ شورى کی آیات کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔